اچھا انسان وہ ہے جس کو ثابت نہ کرنا پڑے کہ میں اچھا ہوں، بلکہ اس کا کردار اس کے اچھے ہونے کی خود گواہی دے۔ بے شک میرا رب ہی ہے جو دلوں کو قرار دیتا ہے۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ میرے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے، آمین۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے بھروسہ، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہیں اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ باپ نہ ہو تو گھر کے اصول اور طور طریقے بکھر سے جاتے ہیں۔ یا اللہ ہر باپ کو سلامت رکھنا، آمین۔ الحمدللہ کہیے کہ آپ کی زندگی لاکھوں انسانوں سے بہتر ہے۔ جسے آپ ڈپریشن کہتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ قرآن پاک اور نماز سے دوری کا نتیجہ ہو۔ شکوہ کم اور شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ یا اللہ یہ گھڑیا اور یہ مقام ہمیں بھی نصیب فرما، آمین۔ اے میرے پیارے اللہ، مجھے اعلیٰ درجے کا صبر کرنے والا بنا اور اعلیٰ درجے کا شکر کرنے والا بنا، آمین۔ ایک حقیقت، زلزلے کے وقت جیسے سب خالی ہاتھ باہر بھاگتے ہیں، ایسے ہی خالی ہاتھ اس دنیا سے جانا ہے۔ لوگوں کا حق نہ کھاؤ، زیادتی نہ کرو۔ خدایا اسے مایوس نہ کرنا جس کے پاس تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں جو برا کرے یا جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو، بس ایک اسی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ اس کو معاف کر کے معاملہ اللہ پاک پہ چھوڑے، یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ یا اللہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا نصیب فرما، آمین۔ دلوں پہ راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں، جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں اور مجھے دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا دے، آمین۔ خدایا مجھے کبھی اپنے حال پہ مت چھوڑنا، میرا تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ وابستہ ہے میری زندگی کے رابطے جن سے، اے خدا ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا، آمین۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ اے میرے رب ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جو ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں، آمین۔ ضد سے حاصل کی جانے والی کوئی بھی خواہش کبھی خوشی نہیں دیتی۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ ایک بندے نے عالم سے پوچھا، دجال کے ماتھے پر تو کافر لکھا ہوگا، تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی مسلمان اس کی پیروی کرنے لگ جائے؟ تو عالم نے جواب دیا، سگریٹ کے ڈبے پر صاف صاف لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے اور کینسر کا سبب ہے۔ کیا اور لوگ اور مسلمان صاف صاف لکھا پڑھ کر نہیں پیتے؟ وہ اللہ ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے؟ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔
کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، کسی نہ کسی موڑ پر اس کو الوداع کہنا ہی پڑتا ہے۔ کبھی وقت ہم سے وہ چیز چھین لیتا ہے اور کبھی ہمیں اس کو خود چھوڑنا پڑتا ہے۔ اپنا ہدف اللہ کی رضا رکھیں، کیونکہ ساری دنیا کو راضی کرنا ناممکن بات ہے۔ رب راضی تو سب راضی۔ سارے خسارے قبول ہیں اگر حصے میں اللہ کی رضا آئے۔ ہدایت انہیں ہی دی جاتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ دل اللہ نے بنایا ہے، اسے اللہ کو ہی سونپ دو، مطمئن رہو گے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں رب کو اپنے بہت قریب پایا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جس کی طلب میں تڑپ رہے ہو، وہ مل بھی گیا تو کیا کرو گے؟ کیسا ہوگا وہ جھٹکا جس کے بعد مہلت نہیں ہوگی؟ میم کے بعد نون آتا ہے تو محبت کے بعد نکاح ہونا چاہیے، وقت گزاری نہیں۔ پتہ نہیں ہم اللہ سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا ہی انتظار کیوں کرتے ہیں۔ کسی ایک غم کو خود پر اتنا سوار مت کرو کہ وہ تمہیں ہزار نعمتیں بھلا دے۔ غم کو بھی نعمت ہی سمجھے، کیونکہ غم انسان کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ بابا جی کہنے لگے، پتر، محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی۔ کوئی بنا دیکھے اویس کرنی بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل رہتا ہے۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کے گرد بظاہر سب ٹھیک ہے، آپ کے اپنے ٹھیک ہیں، آپ کو کوئی جسمانی مسئلہ نہیں ہے، تو کم از کم ایک بار الحمدللہ ضرور کہیں۔ باقی معاملات بعد میں دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن پہلے عاجزی اور شکر کا مظاہرہ تو کریں۔ پہلے مثبت سوچیں، باقی کم از کم 90% چیزیں ٹھیک لگنے لگتی ہے۔ روح بیمار ہو تو دوا کام نہیں آتی۔ کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدے میں ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا چھوڑ دیں۔ آپ نے دنیا میں رہ کر ہی تو ثابت کرنا ہے کہ آپ کو اللہ سے کیسی محبت ہے۔ بس دل میں یہ جذبہ رکھیں کہ اللہ کی پسند اور رضا کو سب سے پہلے رکھنا ہے اور اس پہ سمجھوتا نہیں کرنا، چاہے وہ پردہ ہو، نماز ہو یا دل کی خواہش۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔